بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چلا ہے کہ ہر خطیب ہر مسجد میں سال میں ایک مرتبہ واقعہ معراج ضرور بیان کرتا ہے۔ یہ اصل میں بچوں کے دلوں میں نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دلوں میں محبت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ بچے یہ سرکار کی شان سنیں گے تو سرکار کی شان اور عظمت ان کے دلوں میں بیٹھے گی۔ اور ظاہر بات ہے بڑے بھی جب دوبارہ اس کو سنتے ہیں تو دل میں بڑی محبت کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ واقعہ معراج کا کچھ حصہ تو پچھلے جمعہ بیان کیا گیا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار کو رستے میں چند تمثیلات دکھائی گئی تھی۔ ایک جگہ سرکار نے دیکھا کہ کچھ بندے ہیں جو زمین میں بیج بو رہے ہیں۔ ادھر بوتے ہیں، کونپل نکلتی ہے، فصل تیار، فوری طور پر کاٹ لیا جاتا ہے، فصل پھر تیار۔ نبی کریم علیہ السلام سے جبریل نے عرض کیا، آقا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ان کی تمثیل ہے۔ راہ خدا میں جان دینے والوں، جد و جہد کرنے والوں کی تمثیل ہے۔
جس طرح یہاں کھیتوں کے کاٹنے سے فصل میں کمی نہیں آئی، دوبارہ فصل پھر تیار، اسی طرح جو بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے جہاد کے لیے، ان دینی مدارس کے لیے، جہاں آپ کی نظریاتی سرحدوں کے لیے فوج تیار ہو رہی ہے۔ سرحدیں ہیں دو، ایک ہے جغرافیائی اور دوسری ہے نظریاتی۔ نظریاتی سرحد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سرحد کے لیے ہر مومن کوشش کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ جس طرح یہاں پر فصل بونے والوں کو ذرہ نقصان نہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو، جہاد فی سبیل اللہ کرنے والوں کو اور دین کے لیے خرچ کرنے والوں کو کوئی نقصان نہیں۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، دسترخوان بچھے دیکھے، ان دسترخوانوں پر نہایت اعلیٰ عمدہ بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا، اور اسی دسترخوان کے قریب میں سڑا ہوا بدبودار گوشت پڑا ہوا تھا۔ لیکن کچھ لوگ اس اعلیٰ شاندار گوشت کو چھوڑ کر سڑے اور بدبودار بدمزہ گوشت کی طرف بڑی رغبت سے منہ مار رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر پاکیزہ بیویاں تھیں، یہ وہ عورتیں ہیں جن کے گھروں میں پاک صاف مرد تھے، لیکن یہ پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر، پاکیزہ مردوں کو چھوڑ کر غیروں کی طرف منہ مارتے پھرتے تھے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے آپ کو پاکیزگی نصیب کرو، پاکیزگی دو اپنے آپ کو، گندے خیالات، گندی فلمیں اور گندی باتوں سے پرہیز کرو۔ یاد رکھو، یہ گندی باتیں، یہ گندے فعل جو ہیں گند پر ابھارتے ہیں، اور گند کرنے سے پھر آدمی کی صحت کو بھی نقصان ہوتا ہے، آدمی کے گناہ بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس لکڑیوں کا گٹھا ہے، اٹھانا چاہتا ہے اٹھا نہیں سکتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، چند لکڑیاں اور لا کر اس گٹھے پر رکھ کر پھر اٹھانا چاہتا ہے۔ یعنی پہلی لکڑیاں نہیں اٹھائی جاتی تھی کہ اب اور لکڑیاں ڈال کر اس کو اٹھانا چاہتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بندہ ہے جن کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، پہلی امانتیں دیتا نہیں تھا اور دوسری امانتیں اٹھا اٹھا کے اپنا بوجھ زیادہ کر رہا تھا۔ پھر آگے سرکار نے دیکھا ایک چھوٹا سا سوراخ ہے،
اور ایک موٹا تازہ بیل اس سوراخ میں سے سر باہر نکال کر باہر نکلنا چاہتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جبریل نے عرض کی، آقا یہ مثال اس بندے کی ہے جو ناپسندیدہ دل آزار بات منہ سے نکالتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے کہ یہ جو نکالی گئی بات ہے واپس ہو جائے، لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات واپس تو نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو بات بھی کرو سوچ سمجھ کے بات کرو۔ بعض اوقات آدمی غصے کے اندر اول فول بکنے لگتا ہے تو جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رسوائی اور کیا ہوتا ہے؟ تو اس رسوائی سے بچنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو یہ تمثیل دکھائی گئی۔ پھر کچھ لوگ تھے جن کے سر بھاری پتھروں سے کوٹے جا رہے تھے، کچلے جا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جبریل نے عرض کیا، آقا یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے یہ نہیں اٹھا کرتے تھے، نماز کو بوجھ سمجھتے تھے۔ تو بھئی نماز کو بوجھ سمجھنا یہ بہت بری عادت ہے، بہت بری بات ہے۔ اس کی سزا کیا دکھائی گئی سرکار کو کہ بھاری پتھروں سے سروں کو کوٹا جا رہا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام آگے تشریف لے گئے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں اللہ نے پاؤں دو دیے ہیں، ہاتھ بھی دو دیے ہیں، لیکن وہ چوپایوں کی طرح چل رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے آگے چارپایوں کی طرح چل رہے ہیں، اور ان کی جو شرمگاہیں ہیں ان کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے ہیں، اور جہنم کے کانٹے بدبودار درخت ضریع اور زقوم، یہ دو جہنمی درختوں کے نام ہیں، وہ کھا رہے ہیں، انگارے چبا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آقا یہ وہ لوگ تھے جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ بھئی تمہیں سمجھ ہی نہیں، تم سمجھتے ہو زکوٰۃ چٹی ہے، زکوٰۃ تاوان ہے۔ نہیں، خدا کی قسم ہم نے کئی ایسے بندوں کو دیکھا جب انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کی اللہ نے ان کے مال کے اندر اضافہ فرمانا شروع کر دیا۔ پھر سرکار آگے تشریف لے گئے، طلبہ بھی موجود ہیں، میری بات کو غور سے سننا۔ سرکار نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آقا یہ لوگ آپ کی امت کے واعظ ہیں جو جذباتی، بھڑکیلی اور غلط تقریریں کر کے، غلط باتیں سنا کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا کرتے تھے۔ اے مولوی صاحبان، خدا کے لیے واعظ کہنے والوں، تمہارے واعظ فیس بک پر نشر ہوتے ہیں، کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں؟ خود سوچو، جو سند ہی صحیح نہیں، جو بات ہی غلط ہے، اس کو تم جب بیان کرو گے اور بڑے جوشیلے بھڑکیلے انداز میں، تو تمہیں بھی کہیں اللہ تعالیٰ ان خطباء کی صف میں شامل نہ کر دے جن کی زبانیں اور آگیں ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہوں۔ پھر سرکار نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، جس طرح مٹکے ہوتے ہیں نا، مٹکے، اور بڑے بڑے سانپ
اندر پھرتے نظر آ رہے ہیں، وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن پیٹ کے بوجھ کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، تو سود خوروں کا انجام یہ بتایا گیا ہے۔ آوازیں نہیں آنی چاہیے بھائی۔ نبی کریم علیہ السلام پھر آگے تشریف لے گئے۔ آپ نے اونٹ کے ہونٹ دیکھے ہیں نا، وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، لمبا سا ہوتا ہے اس کا۔ کچھ انسانوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے ہیں، اور وہ کھا کیا رہے ہیں؟ انگارے نگر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی آقا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جایا کرتے تھے۔ یتیم کا مال یہ اکثر دیکھا جاتا ہے۔ ایک دو بار پہلے بھی میں نے عرض کی ہے کہ جب وراثت کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو اب یہاں یتیم کا مال کھایا جاتا ہے۔ بچہ چھوٹا ہو، بڑے اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ بہنیں کمزور ہوتی ہیں، ان کا مال کھا لیا جاتا ہے۔ مرد کہتے ہیں جی اسی تو سارا کام کر دیں گے۔ نہیں، حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب اللہ کریم نے حصے مقرر کر دیے ہیں تو تم کون ہوتے ہو ان کے اندر رد و بدل کرنے والے؟ اور جو رد و بدل کرنے والے ہیں یہ پھر ان کا حشر کیا ہوگا کہ ہونٹوں کے ذریعے انگارے نگر رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ پھر سرکار آگے تشریف لے گئے۔ سرکار نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جو ہاتھ اور پاؤں سے بندھی ہوئی ہیں اور الٹی لٹکی ہوئی ہیں، الٹی۔ اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو پستانوں کے بل پر لٹکی ہوئی ہیں، یعنی ان کے پستانوں کو رسی سے باندھا گیا ہے اور ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کرنے والی تھیں، بچیوں کو قتل کرنے والی عورتیں ہیں۔ تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا، بچی پیدا ہوئی تو بچی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا، قتل کر دیا۔ یہاں بھی آپ اخبارات میں پڑھتے ہو فلاں کچرے کے اوپر ایک لاش پڑی ہوئی تھی، یا ایک زندہ بچی مل گئی۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ حرام کاری کرنے والی عورتیں جو ہیں، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ کریم ان کو اس طرح لٹکائے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پہلوؤں میں سے گوشت کاٹا جا رہا تھا، پہلوؤں میں سے، یہاں سے۔ اور کہا جا رہا تھا اوے بدماشو، تم دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے نا، تم کو روکا بھی گیا تھا لیکن پھر بھی تم دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے رہے۔ اب اپنا گوشت کھاؤ، اپنا گوشت کھاؤ۔ یہ دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھانا یہ کیسا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اس کا بھائی مرا ہوا ہو اور اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاٹ کر کھائے؟ نہیں، اللہ فرماتا تم ضرور اسے ناپسند کرو گے۔ تو آج جو بندہ چغلی کرتا ہے لوگوں کے، سنیو کچھ مسالہ لگایا کسی کو بے عزت کرنے کے لیے، تہمت لگا دی، خام خواہ کے عیب بیان کیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ان
کو لیے یہ سزا مقرر کی ہے۔ تو جو لوگ تانا مارا کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ یہ سزا عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام آپ جب بیت المقدس گئے، آپ نے وہاں نماز پڑھائی، یہ پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو بیت المقدس کی جامع مسجد اقصیٰ کے اندر ایک جلسہ منعقد ہوا۔ آج جلسے منعقد ہوتے ہیں، کبھی تقریر کرنے والا کوئی ہوتا ہے، اسٹیج سیکرٹری کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے، تو بیت المقدس میں جو جلسہ ہوا اس جلسے کا افتتاح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات کیے تھے ان انعامات کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ وہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے بڑی بادشاہت عطا فرمائی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ اکیلے کو مطیع فرما بردار امت کے برابر قرار دیا۔ امتیں ہوتی ہیں نا، کسی امت میں کروڑ نیک لوگ، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ مجھے اکیلے کو ایک تابع دار امت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لیے رہبر اور رہنما بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، مجھ پر دوزخ کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کر دیا، سلامت بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ڈائریکٹ بلا واسطہ مجھ سے گفتگو فرمائی۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ گفتگو کرتا تھا وایا جبریل علیہ السلام، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بلا واسطہ کلام فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کر لیا۔ اللہ نے مجھ پر تورات نازل فرمائی، میرے ذریعے فرعون کو اللہ نے ہلاک کر کے اس کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے لوگ بنائے جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، خود بھی حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان انہوں نے بڑے فخر سے بیان کی۔ تو کیا خیال ہے امت محمدیہ، امت مصطفیٰ علیہ السلام میں سے حق بولنے والے، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے لوگ بھی پیدا ہوئے یا نہیں؟ خود سوچو، کیا ابو بکر صدیق حق بولنے والے اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والے نہیں تھے؟ کیا حضرت عمر فاروق
حق کی طرف بولنے والے، حق کی طرف رہنمائی کرنے والے نہیں تھے؟ کیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ، کیا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حق بولنے والے اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والے نہیں تھے؟ پھر جتنے سلسلوں کے بزرگ آئے ہیں اپنے ابا جی قبلہ، کیا حق بولنے والے اور حق کی طرف رہنمائی کرنے والے نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑی سلطنت بخشی، اللہ نے زبور مجھے عطا فرمائی، لوہا اللہ نے میرے لیے نرم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مسخر کر دیا کہ جب میں تسبیح پڑھتا تھا تو پہاڑ بھی میرے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ مسخر کر دیا کہ جب میں اللہ کی تسبیح کرتا تھا تو پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ اللہ نے مجھے حکمت سکھائی، واضح اور عام فہم خطاب کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے زور شور تو بڑا لگاتے ہیں، شور تو بہت ہوتا ہے، جوش بھی بہت ہوتا ہے، لیکن بعد میں لوگوں سے پوچھو کوئی سمجھ آئی ہے؟ آکھن کے کاک سمجھ نہیں آئی۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے گفتگو کرتے ہیں، سننے والوں میں سے اکثر لوگ اس کی بات کو سمجھ کے جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہی عرض کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کتنا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح اور عام فہم خطاب کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اچھا، اما بنعمت ربک فحدث، اللہ تجھ پر جو انعام کرے اس کو بیان کر۔ اگر تو ہو نا کہ میں بڑی ٹور ہے میری، پھر یہ گناہ ہے، لیکن تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے کے طور پر اگر کوئی بات بیان کر دی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ میں انگلینڈ میں تھا تو وہاں ہمارے ہیں مولانا قمر الزمان اعظمی قبلہ، وہ ورلڈ اسلامک مشن کے جنرل سیکرٹری ہوا کرتے تھے، آج کل پتہ نہیں ہیں کہ نہیں۔ مجھے کہنے لگے آپ خطیب وطیب نہیں ہیں، بھلے آپ سوچتے ہوں کہ میں بڑا خطیب ہوں، نہیں خطیب نہیں ہیں، آپ تو استاد ہیں، استاد۔ آپ تو عوام کو بھی سبق پڑھا کے بلکہ یاد کرا کے جاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ اگر نعمت عطا فرمائے تو اس کو اللہ کے انعام کے طور پر بیان کرنا یہ کوئی غلط اور کفر بات نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے واز کیا، اب آگئے سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہواؤں کو میرے لیے مسخر کیا۔ کیا شان تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ آرڈر کرتے تھے چل ہوا اتنی سپیڈ سے چلتی تھی، چل ہوا میرا تخت اٹھا اور اتنا اوپر لے کر جا، پھر دائیں مڑ بائیں مڑ۔ اللہ فرماتا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔
ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کنٹرول میں کر دی تھی، وہ جدھر چاہتے تھے ادھر کو لے جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام شان والے نبی، ہوا ان کے کنٹرول میں، اور ہمارے لجپال آقا تو سلیمان علیہ السلام کے بھی امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے اپنے محبوب کے کنٹرول میں کر دی تھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنوں کو میرے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان کے کنٹرول میں جن بھی تھے، جو کچھ میں چاہتا وہ بناتے۔ میں کہتا یہ بلڈنگ اس طرح کی بناؤ تو بڑے جلدی جلدی وہ بلڈنگ بنا لیا کرتے تھے۔ یہ لوہے کی بڑی بڑی دیگیں بناؤ، وہ بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، اور جتنے بندے تھے نا اس وقت، ان سب پر مجھے فضیلت عطا فرمائی، اور مجھے ایسی بادشاہی سے نوازا جو میرے بعد کسی کے لیے نہ ہوگی، ایسی بادشاہی سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے دے جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے شیطان نے آ کے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا، شرارتیں شروع کر دیں۔ میرا جی چاہا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں اور مدینہ شریف کے لڑکے اسے چھیڑتے رہیں۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی۔ انہوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ایسی حکومت دینا جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو۔ میں کر تو سکتا تھا، لیکن صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت افزائی کے لیے میں نے گرفتار نہیں کیا۔ اور فرمایا مجھے ایسی پاکیزہ سلطنت عطا فرمائی کہ سلطنت دے دی، بادشاہت دے دی۔ پھر کہا پیارے تیری مرضی، جنوں جو دینا ہی دے، نہیں دینا نہ دے، تیرے کو اساں حساب بھی نہیں لینا۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اگر اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام پر عطا کر سکتا ہے تو مصطفیٰ پر پتہ نہیں کیا کچھ نعمتیں نازل فرمائی ہوں گی۔ سرکار کی تو شانیں ہیں، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا۔ سلیمان علیہ السلام ہو یا ابراہیم علیہ السلام، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب معراج شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، اب کھڑے ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے
جس نے مجھے کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، تورات اور انجیل سکھائی، مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس پر پھونک مارتا تھا تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے اللہ نے یہ طاقت بخشی تھی کہ جو مادرزاد اندھے ہوتے تھے میں ہاتھ لگاتا تھا آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، آنکھیں ٹھیک کرتا تھا میں۔ مبروس آ جاتے جن کو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، بھائی یوں ہی کرتا کوڑ دور ہو جاتا، حتیٰ کہ مردے بھی زندہ کر دیا کرتا تھا۔ اچھا، ہر انسان کو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے مستثنیٰ کیا، ان کے ساتھ شیطان پیدا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا کیا بنا؟ فرمایا وہ پیدا تو ہوا تھا لیکن اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہے، میرا شیطان مسلمان ہو گیا ہے۔ تو کہنا پڑے گا سب سے اولا آرا نبی، سب سے بالا یہ نبی تو واز کر کے ہٹ گئے، واز کر کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے آخری نبی کی باری آئی، سرور انبیاء تشریف لائے، شہ مرسلاں جلوہ گر ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی، اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر کیا جو اللہ نے آپ پر کیے تھے۔ آپ نے اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کسی نبی کو یہ شان نہیں ملی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ باقی نبی آئے کوئی کسی قوم کے لیے آیا، کوئی کسی علاقے کے لیے آیا، لیکن جب میری باری آئی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ نے مجھ پر فرقان عطا نازل فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور اس فرقان کے اندر ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا بڑی امتیں آئیں پر اللہ نے میری امت کو بہترین امت بنایا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور امتیں بڑی آئی ہیں پر سب سے اعلیٰ سب سے شان والی امت اے میرے کلمہ پڑھنے والو تم ہو، تمہیں اللہ نے سب سے بہتر امت بنایا ہے۔ اور میری امت کو ہی امت وسط بھی بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ
ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے۔ اونٹ ہوتا ہے نا، اونٹ، ہم لوگ تو اونٹ کھانے کے عادی نہیں ہیں، کبھی کبھار عید قربان پر ایک آدھ بوٹی کھا لیتے ہیں، وگرنہ جو اونٹ کھانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اونٹ کی سب سے اعلیٰ چیز اس کی کوہان ہوتی ہے، کوہان سب سے اعلیٰ، اور وسط کہتے ہیں کوہان کو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اونٹ کے جسم کے اندر سب سے اعلیٰ چیز کوہان ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کی امت کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اولین بھی بنایا، آخرین بھی بنایا، اول بھی آخر بھی، یا اول ہیں یا آخر، دو باتوں میں سے ایک ہی ہونی چاہیے نا، لیکن جب اعتبار کا فرق ہو جائے تو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اول بنایا کہ جب تک یہ امت جنت میں پہنچ نہیں جائے گی اتنی دیر تک کوئی اور امت جائے گی نہیں، تو جنت میں داخلہ کے اعتبار سے یہ اول ہیں، اور آخر کس اعتبار سے ہیں کہ سب نبیوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سرکار کی امت کو ہمیں بھیجا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو اولین بھی بنایا، آخرین بھی بنایا۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، الم نشرح لک صدرک، میرا بوجھ اتار دیا، ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور میرا ذکر بلند فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک، مجھے شروع کرنے والا بھی بنایا، ختم کرنے والا بھی بنایا۔ سبحان اللہ، یہ سرکار کی شان ہے، شروع کرنے والے بھی ختم کرنے والے بھی۔ سب سے پہلے کائنات میں اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا تھا؟ سرکار کے نور کو۔ کوئی اور چیز پہلے تھی؟ نہیں۔ تو سرکار ہیں شروع کرنے والے، کائنات کے شروع کرنے والے۔ آخر بنایا، سب سے آخر میں اللہ نے کس کو نبوت عطا فرمائی؟ آخری نبی کون ہے؟ سرکار۔ اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا وعظ ختم فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اس نبیوں تم نے بھی وعظ فرمائے، حضرت موسیٰ آپ نے بھی وعظ فرمایا، حضرت داؤد آپ نے بھی وعظ فرمایا، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ آپ نے بھی وعظ فرمایا، اے نبیوں آپ نے وعظ فرمائے، اور سب سے آخر میں اللہ کے محبوب نے وعظ فرمایا، اور یہ بات ثابت ہو گئی، وَبِهَذَا فَضَّلَكُمْ مُحَمَّد، تم سب میں سے آگے اللہ تعالیٰ کے محبوب جلوہ فرما ہے، سب پر فضیلت ان کو ہے۔ تو کہو سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، سارے اونچوں سے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ بیت المقدس کی مصروفیات سے فراغت ہوئی، اچانک ایک بڑی شاندار سیڑھی
اوپر سے لٹکی نیچے آنٹی کی، اتنی شاندار، اتنے نگینے اس پر لگے ہوئے، فرشتوں کے پیرے اس پر۔ جبریل نے عرض کی آقا اس پر قدم رکھیے، سرکار نے قدم رکھا، آنن فانن پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ آج کل تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے نا، تم بس ذرا ایک کلک کرتے ہو پوری دنیا میں تمہارا پیغام نہیں پہنچ جاتا؟ یہ تو تمہارا کمپیوٹر ہے نا، جو اللہ کی عظمتیں ہیں ان کو کون بیان کر سکتا ہے؟ بس قدم رکھا اور پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ اندر سے آواز آئی، ایمان کون آیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، جبریل۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ ہاں۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خود آئے ہیں یا بلایا گیا ہے؟ نہیں، انہی کو بلایا گیا ہے، انہی کو لینے میں گیا تھا۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا، ہمیں بھی آرڈر تھا جب تک وہ نہ آئیں کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ دیکھیں، دروازے بند ہونا اور دروازہ کھلا ہو، دروازہ کھلا ہو تو کسی کو یہ شک نہیں پڑتا کہ یہ میرے لیے کھولا گیا ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور دروازہ بند ہو، آئیے تشریف لائیے، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ دروازہ صرف انہی کے لیے کھولا گیا ہے آج۔ تو معراج کی رات سرکار ہی کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا۔ باقی انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔